اب جب جگا گجر جو تھا جیل میں جب تھا، اس کا وہاں پر ایک ایسے شخص سے ٹاکرا ہوتا ہے جس کا نام تھا سینسی لاہوریا۔ یہ شخص جگا گجر سے کوئی عداوت رکھتا تھا، اس عداوت کے تحت جگا گجر سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی اور وہ سینسی لاہوری کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ جگا گجر پہلے ہی سزائے موت کے قیدی تھا۔ اب اس کے لیے یہ سزا جو تھی وہ اتنی میٹر نہیں کرتی تھی، اور کہ یار اس تو ود کی سزا منو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اچھا شوکر والا جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی اس دشمنی کو مزید پروان چڑھاؤں۔ اب اس نے ایک ایسے شخص کا سہارا لیا جن کا بڈھا گجر کی فیملی کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن تھی اور اچھا شوکر والوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی کوارڈینیشن تھی۔ اب وہ شخص کا نام تھا چودھری محمد صدیق ڈانگرا، جس نے پھر جگا گجر اور اچھو شوکر والے کے درمیان صلح کا ایک مثبت رول ادا کیا۔ جب یہ صلح ہوتی ہے، صلح اب ہوتی کب ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی صلح ہے جو کہ قرآن پر کی جاتی ہے، اور جب یہ قرآن پر کی جاتی ہے آج تک صلح جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ جب یہ صلح ہوتی ہے 11 سال یا 12 سال جگا گجر جو تھا وہ جیل میں رہا۔ جگا گجر جیل سے رہا ہوتا ہے، بڑا ولہانہ انداز میں استقبال کیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے جیل پر پہنچتے ہیں اور اس کی رہائی پر جشن مناتے ہیں، اور یہ سماج یہ کچھ عرصہ ہی چلا، کیونکہ جب جگا گجر باہر آتا ہے یہ علاقے کا لاڈلا تھا، اور جو اسلامیہ پاریک کے جو لوگ تھے اس کو اپنا بیٹا مانتے تھے، اور بیٹا مانتے نہیں تھے بلکہ یہ ان کا بیٹا تھا، اصل میں بیٹا تھا، کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ آج بھی اس شخص کی بڈھا گجر اور جگا گجر، جبکہ ان کی فیملی کے جتنے بھی متعدد اہل و عیال جو ہیں اسلامیہ پاریک میں جو موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آج بھی پرامن طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں۔